بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ابو جہل بن ہشام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل اور رسوا کیا اور اس کو خوب بے عزت کرایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا کہ عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر تجارت کی غرض سے مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے قیمت طے کر کے اونٹ خرید لیے، پھر وہ طے شدہ قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگنے لگا۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ ابو جہل نے مجھ سے قیمت طے کر کے اونٹ خرید لیے اور مجھے میرے اونٹوں کی قیمت ادا نہیں کی، اور ابو جہل بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون مجھے میرا حق دلوائے گا؟ کون سا شخص مجھے میرا حق دلانے میں ساتھ دے گا؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس میں سبھی منافق لوگ تھے۔ انہیں شرارت سوچی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم وہ سامنے دیکھ رہے ہو؟ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو جہل سے لڑائی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو جہل بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو آپ میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھ کر آؤ ان دونوں کے درمیان کیا تماشا بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ابو جہل، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا اور رقم لے کر واپس آیا اور عراشی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم اس نے مجھے میرا حق دلا دیا ہے۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا، عراشی شخص کو اس کا حق ادا کر دو۔ بغیر کسی بحث و تکرار کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آن پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیرا بیڑا غرق ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی ہے اس کی تو ہمیں کبھی امید ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے۔ خدا کی قسم، جو ہی میں نے محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں تھا۔ ابو جہل ملعون آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں منت مانی ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں دیکھوں گا تو معاذ اللہ اپنا قدم آپ کی گردن پر رکھوں گا۔ یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابو جہل کے مذموم ارادے سے آگاہ کیا۔ حضور غضبناک ہو کر اٹھے اور مسجد حرام سے تشریف لے گئے۔ میں نے کہا، آج بڑا شر فساد کا دن ہوگا۔ حضور نے وہاں جا کر سورۃ العلق کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ، ہاں، بے شک انسان خودکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ کسی نے ابو جہل کو کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابو جہل کو اس کی مانگی گئی منت یاد دلا رہے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا، تم وہ چیز نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ باخدا آسمان کا سارا افق مجھ پر مسدود کر دیا گیا ہے۔ جب حضور اس صورت کی انتہا تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو دبوچ لوں گا۔
جب اس کی یہ بات حضور تک پہنچی تو حضور نے فرمایا اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کیا تمہارے سامنے محمد اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں۔ اس معلوم نے کہا کہ مجھے قسم ہے اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے ضرور ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ ایک روز حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تعمیل کرے، لیکن قریب آتی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگنے لگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک نہایت ہی ہولناک منظر ہے اور فرشتے پار مارتے نظر آ رہے ہیں جیسے خندق کی آگ اور بھڑکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے خبیث ارادوں کو کس طرح نیست و نابود کیا اور حضور کے کس طرح معجزات پیش آئے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔